عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. سورۃ النازعات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ النازعات جو ہے یہ مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 79 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 81 صورت ہے. 46 اس میں جو ہے آیات ہے اور 2 اس میں جو ہے رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر یا ڈوب کر. یہاں پہ غرق ہونا اور ڈوبنا اس کے بہت سارے ڈفرینٹ معنی ہیں. نازعات نزع سے ہے، نزع جو ہے کھینچنا، کسی چیز کو بہت قرارگاہ سے کھینچنا، لینا، اکھاڑنا، فورسفلی کھینچنا، اس کے معنی آتے ہیں. جب انسان مرتا ہے یا پھر انسان کے اوپر موت آتی ہے تو فرشتے جو ہے اس کی روح کو، اور خاص طور سے اگر کافر ہو یا پھر فاجر ہو تو اس کی روح کو بہت ہی وائلنٹلی کھینچتے ہیں. اور کھینچنے کے جو ہے الگ الگ جگہ الگ الگ معنی آتے ہیں. ایک تو جو ہے یہ فرشتوں کا کھینچنا وقت، میجورٹی آف اسکالرس کا اور مفسرین کا یہ ہے کہ روح کو نکال کے وتھ فورس کھینچنا، اس کے معنی آتے ہیں. اور غرقن یعنی اس کے اندر بہت ڈوب کے اندر جا کے پینفل ایکسٹریکشن کے جو ہے معنی آتے ہیں. لیکن اس کے الگ انٹرپریٹیشنز میں کچھ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کیا کہتے ہیں، ستارے ہیں، تارے ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہوتا ہے، آتے ہیں اور پھر جو ہے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے معنی بھی لیے ہوئے ہیں. الگ الگ انٹرپریٹیشنز میں ڈفرینٹ معنی آتے ہیں، جس میں میکزیمم جو ہے ایکسیپٹڈ یہ ہے کہ فرشتوں کا روح نکالنا ہی ہے. تو اب یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ستارے بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ستارے جب کیا ہوتے ہیں، بلیک ہولز اگر ہم دیکھیں گے تو ستارے جب جل کر گیس اس کے اندر جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو بلیک ہولز بن جاتے ہیں. تو ان میں اتنی گریوٹی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی چیز یعنی اسپیس میں وہ بلیک ہولز کے قریب جاتی ہے تو وہ ساری چیز اس کے اندر کھینچ لیتا ہے. تو یہ شاید یہ بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کی ایکچوئل کیفیت کیا ہے، اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے جو نکالتے ہیں نکال لینا. اب یہاں پہ ناشطات نشطا نکالتے ہیں، نکالنا میں جینٹلی ڈرا کرنے کے جو ہے معنی آتے ہیں. یعنی اس میں نازعات میں جو ہے پینفلی نکالنے کے آئے، اور اس کے اندر کھولنے کے، جیسے گرہ کھولتے ہیں، انٹائی کرتے ہیں یا ریلیز کرتے ہیں، یا جینٹل نکالنے کے جو ہے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ فرشتے جو ہے جب مسلمانوں کے یا مومنوں کے جو ہے جب روح نکالیں گے، اٹ از اپوزٹ ٹو دا فرسٹ آیت، تو اس کے معنی ہو سکتے ہیں. یا پھر اس کے معنی جو ہے کاسمک موومنٹس میں ستارے یا پھر ہوائیں، اس کے معنی بھی آ سکتے ہیں. نشطہ جو ہے بہت ہی کیئر کے ساتھ ریلیز کرنا، بہت ہی
کیئرفلی پیسفل پاسنگ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں بتا رہے ہیں یہاں پہ, ایک جو ہے وائلنٹ اور ایک جو ہے جینٹل. دونوں اگر ہم اس کو موت سے لیں گے یا فرشتوں کا نکالنے سے لیں گے تو ایک طرف وائلنٹلی پینفلی نکالنا, ایک طرح جو ہے آرام سے جو ہے گرہ کھولنا, آرام سے جو ہے ریلیز کرنا, اس کے معنی آئیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگر اس کو ہم موت سے لیں گے تو فرشتے کس طرح جو ہے انسان کو اس طرح کی بھی موت یا اس طرح کی موت بھی دے سکتے ہیں. وَالسَّابِحَاتِ سبحہ, قسم ہے تیرنے والوں کی تیرنا. اب یہاں پہ سابحات سبحہ سے ہے, اس میں تیرنا, فلوٹ ہونا, اسموتھلی جانا, اس کے معنی آتے ہیں. تو اس میں جو ہے فرشتے جس طرح جو ہے آسمانوں میں تیرتے ہیں اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر سیلیسٹیل باڈیز جیسے ستارے, پلانٹ, سٹارز وغیرہ وہ ہے, یا پھر روح جو ہے اپنی موت کے بعد تیرتے ہوئے اپنی جگہ پر اپنی ڈیسٹینیشن پر جانا ہے, اس کے معنی آتے ہیں. سبحہ میں جو ہے ایلیگنس اور سپیڈ کے ساتھ گلائڈ کرنے کے جو ہے معنی آتے ہیں. اس کے اندر فریڈم, گریس, سوفٹنس, یہ ساری چیزوں کے جو ہے بھی معنی آتے ہیں. اب یہ چاہے فرشتے ہو یا ہیونلی باڈیز ہو یا پھر جو ہے روح ہو, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے گریسفلی اور آسانی سے جو ہے موو کر کے یا تیر کے جو ہے چلے جاتے ہیں. اب اس میں فرشتوں کے معنی بھی جو ہے آئیں گے. اور فَالسَّابِحَاتِ سبقہ, پھر آگے بڑھنے والوں کی سبقت کرنا یا پھر آگے بڑھنا. اب اس میں سبقت, اس میں جو ہے ریس میں آگے بڑھنا, اس کے معنی ہوں گے. یعنی فرشتے جب کیا ہوتا ہے, اللہ اگر یہ پورے معنی فرشتوں کے ہیں تو فرشتے جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فوری آٹومیٹکلی آگے بڑھ کے جو ہے کیا کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. دوسرا اگر اس سے جو ہے نیک روحوں کا ہے تو پھر وہ ریس کر کے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. اور سبقہ ایکچولی کمپٹیشن میں جیتنے کے معنی آئیں گے. اس کے اندر ایک دم سے کرنا, جلدی کرنا, اوبیڈینس میں کرنا, ارجنسی میں کرنا, یہ سارے کے معنی بھی آئیں گے. جیسے کہ اگر ریس میں ہم لگے ہو تو جیسے ہی سیٹی بجتی ہے, دے ور ویٹنگ فار وہ سیٹی بجنے کی یا ویٹنگ فار وہ بیل یا رنگ ہونے کی, یا ارجنٹلی اور ریڈینس سے جیسا انسان جاتا ہے, تو یہ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے والے یعنی اللہ کا حکم ملتے ہی ڈیلے نہیں کرتے, کوئی سستی نہیں دکھاتے اور کچھ بھی نہیں کرتے, چاہے وہ روح ہو یا چاہے فرشتے ہو. پھر اے انسان, مطلب ایک ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم میں کیوں ڈیلے کرتے ہو. پھر فالمدبرات امرا, یہاں پہ مدبرہ دبرہ میں جو ہے ایگزیکیوٹیولی اور وائزلی پلان کرنے کے معنی آتے ہیں. یعنی پورے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو بھی چیزیں ہیں وہ کس طرح جو ہے مینیج کر رہے ہیں, چاہے وہ بارش ہو, چاہے وہ موت ہو, چاہے وہ کسی کی پیدائش ہو. اللہ کے حکم پہ جیسے ہی حکم آتا ہے امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں وہ لوگ, فالمدبراتی امرا, وہ پھر تدبیر کرنے والے ہیں کام میں. یعنی فوری امیڈیٹلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے یا پلان کو جو ہے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپے گی کانپنے والی. یعنی اب یہاں پہ یہ کون سا دن ہے کانپے گی کانپنے والی؟ قیامت کا دن ہے. تو ترجفو جو ہے کانپنا, یعنی بہت ہلنا, کانپنا, ایک بہت ہی کاسمک شیک ہوگا جو پہلی سور کے بعد جو ہے ہوگا. اور پھر راجفہ کانپنے والی, اب کون کانپے گی؟ ضرور وہ زمین ہے, ہو سکتا ہے ارتھ کویک آئے, یا ہو سکتا ہے وہ جو ہے پہلی سور کی جو ٹرمپٹ اسرافیل علیہ السلام وہ کریں گے, اس سے زمین کانپنے لگے گی, ہلنے لگے گی, تو ایک زلزلہ آئے گا. پھر اس کے بعد تتبعها الرادفہ, پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی. اب اس کے بعد فالو کرے گی امیڈیٹلی. پیچھے آنا یعنی اس کے اندر اب دیکھیے فالو کرنا, بالکل کلوزلی فالو کرنا, امیڈیٹلی آنا. ہو سکتا ہے یہ پہلے سور کے بعد دوسرا سور آئے, یا ہو سکتا ہے جو ہے اللہ کے سامنے امیڈیٹلی کھڑا ہونا آئے. یعنی ایک ہو سکتا ہے ایک اور زلزلہ یا ویوز, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہے, ویوز کے پیچھے جو ہے ویوز آئے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے پہلے سور کے بعد زلزلہ, اس کے بعد دوسرا سور آئے, یا پھر ہو سکتا ہے یہ راجفہ اٹسیلف جو ہے, رادفہ اٹسیلف جو ہے دوسرا سور ہے. قلوب یومئذ, کچھ دل اس دن
واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، ہیبت سے جو ہے کیا ہوں گے؟ دھڑکنے والے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی دل جو ہے ڈر یا دھڑک یا ایموشن یا کانشیسنس، یہ اس کا سینٹر جو ہے دل ہوتا ہے۔ یومئذ اس دن یعنی قیامت کا دن ہے، واجفہ یعنی دھڑکنے والے، یعنی ڈر سے، ہیبت سے جو ہے دھڑکنے والے زور زور سے، یا پھر اس کے اندر ایک ریسٹلیسنس، ایک بے قراری ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے ڈرنے والا ہوگا، بھیانک ہوگا، خوفناک ہوگا۔ اور دل میں جب ڈر کب ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے انر گلٹ ہو، ریگریٹ کرتے ہوں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہو، اور اس میں جو ہے ایمان والے، غیر ایمان والے، منافق سب آئیں گے۔ واجفہ جو ہے ایک ایسی کنٹینیوس انگزائٹی بھی ہوتی ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے دل ڈرنا چپ ہو جانا، ایک ہوتا ہے کنٹینیوس انگزائٹی رہتی ہے۔ تو واجفہ میں کنٹینیوس انگزائٹی کے معنی بھی آتے ہیں۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوں گی۔ اب نگاہیں دبی ہوئی ہوں گی یعنی ہیلپلیسنس کے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ خاشعہ دبی ہوئی یعنی ہمبل، ٹیریفائڈ، جس کے اندر شرم بھی ہوگی، ڈر بھی ہوگا، اور جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اپنے سرنڈر کرنا، یہ بھی ہوگا۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ جو آیتیں ہیں اس میں ایک تو شرمندگی ہوگی، ریگریٹ ہوگا، سبمسفنس ہوگا، اور پھر اس دن جو ہے حقیقت کو ایکسیپٹ کر لینا ہوگا۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں۔ اب دنیا میں جب تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم پھر سے جو ہے پھیرے جائیں گے، یعنی جو یقین نہیں رکھنے والے ہیں قیامت کے اوپر، یہ مذاقیہ سوال کرتے ہیں۔ سچی میں کیا انا، کیا از اٹ ٹرو، کیا ہوگا؟ لمردودون، ہم جو ہے پھر سے کھڑے کیے جائیں گے یا پہلی حالت میں وہ ہوں گے۔ فی الحافرہ، حافرہ یعنی اوریجنل سٹیٹ کو کہتے ہیں، یعنی پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان کے جو ہے سوال کے بارے میں بتا رہے، کیسے مذاقیہ سوال کرتے ہیں۔ اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں بھربھری یا گلی سڑی، یعنی خبر میں جانے کے بعد جو ہے انسان کیا ہوتا ہے، اس کے بونز پورے ڈیکے ہو جاتے ہیں۔ کیا بونز ہماری پوری فزیکل باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی، کرمبل ہو جائے گی، ہالو ہو جائے گی، یعنی ان کا ایک جو مذاقیہ ٹون ہے اس کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم مٹی ہونے کے بعد ہم واپس کیسے آ سکتے ہیں، ہمارے باڈیز ڈیکمپوز ہونے کے بعد ہم پھر واپس کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تب واپسی ہے گھاٹے کی، کیونکہ گھاٹے کی اس لیے کیونکہ حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ واقعی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا، یعنی پھر مذاقیہ ٹون ہی ہے، اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو زمین میں جو ہے یہ ان کے جو وارث ہے، ان کے گھر ہے، یہ جو ڈیڈ ہے ان کا، یعنی بہت ان کا بھی تو خسارہ ہوگا نا۔ یعنی اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ لوگ یعنی مذاقیہ طور پہ جو ایک مذاق اڑا کے کہہ رہے ہیں کہ جیسا اب انسان مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے گھر مالک سب جو ہے کوئی اور وارث ہو جاتے ہیں، لیکن اب سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر جائیداد سب کے جھگڑے ہوں گے نا، اس طرح بھی مذاقیہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کرتن خاسرہ جو ہے، کرتن یا کرتن جو ہے اس کا مطلب واپس آنا، کھڑے ہونا، ریٹرن بیک۔ خاسرہ کا مطلب گھاٹا، لاس، ڈسٹرکٹیو، اس کے معنی جو ہے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ سرکاسٹیکلی اور مزاحیہ طور سے یہ کہہ رہے ہیں پھر تو بہت گھاٹے کی بات ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بے شک وہ ایک ڈانٹ ہے، بس ایک ہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ڈانٹ ہے، ایک ہی۔ اب زجرتن میں جو ہے اس کے اندر ڈانٹ، شاؤٹ، کمانڈ، بلاسٹ، یہ ساری چیزوں کے معنی آتے ہیں۔ واحدہ یعنی ایک ہی اور دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کرے ایک پہلا جو وہ ہوگا سور پھونکا جائے گا، اسی سے ختم کر دیا جائے گا، پھر دوسرے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا خطرناک جو ہے بلاسٹ ہو گیا کہ پورے مردوں کا جو ہے یہ وہ ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو جب وہ میدان میں ہوں گے۔ ایکچولی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ سیکنڈ بلاسٹ کی بات ہے۔ وہ سیکنڈ بلاسٹ ایک ہی بلاسٹ میں، یعنی بعض چیز ہوتی ہے، دیکھیں کوئی ایک چیز ایک ٹائم میں نہیں ہوتی تو بار بار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سیکنڈ سور جو پھونکا جائے گا وہ ایک ایسا بلاسٹ ہوگا کہ پورے مردے جو ہے
ہے زمین میں سے اٹھ کے نکل جائیں گے اور میدان میں کھڑے ہو جائیں گے. اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ میں فَإِذَا یعنی سڈنلی کے معنی آتے ہیں، اور وہ یعنی یہاں پہ لوگ آئیں گے. بالساحرہ یعنی اوپن پلین جو ہے میدان میں کھڑے ہوں گے جہاں پہ ساری چیزیں ایکسپوزڈ ہو جائے گی. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم کا ذکر ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بیچ میں آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ کے لوگ فرعونیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو یعنی یا پھر فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا تھا، کتنا جو ہے ان کا معاملہ وہ کیا تھا. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے وادی میں مقدس یعنی پاک، طوا کی، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، کلام کیا، مدین سے مصر کے راستے میں. تورات بھی کوہ طور پہ دی، لیکن یہ اس کا واقعہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے یہ کون سا ہے. اذهب الى فرعون انہ طغی، جاؤ طرف فرعون کے بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی ایک بڑی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، لوگوں کو وہ کیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر گئے تھے، ہم کو پتہ ہے، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ مصر چھوڑ کے کیوں گئے تھے، کیونکہ قتل ہوا تھا. اور پھر وہ بھاگے کیوں تھے؟ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے. اب یہاں پہ فرعون کو اب جا کے ٹھیک بھی کرنا ہے، اوپر سے سرکش بھی ہو گیا ہے، مغرور بھی ہو گیا ہے، اس کو توحید کا میسج بھی دینا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے ریکویسٹ کی، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو کہو کیا تیرے لیے طرف اس بات کے تو پاکیزگی اختیار کرے. یعنی پہلے جو ہے کہا کہ تم کیا کرو، اچھے ورڈ سے، پاکیزگی سے جو ہے اس کو کس کو بلاؤ، فرعون کو بلاؤ. اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے اپنے ساتھ اپنی ہیلپ کرنے کے لیے بلایا. پھر اس کے بعد وَأَهْدِيَكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری، اِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، طرف تیرے رب کی پھر تو ڈرے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اور میں رہنمائی کروں گا تمہاری، تو تم تمہارے رب سے ڈرو. اب یہاں پہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ بتا رہے ہیں، یعنی ایک اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس کے اندر جو ہے جب پکارا اس کو اس کے رب نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ایک ایسا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ایک بہت ڈائریکٹلی ایڈریسڈ، انٹیمیٹ، پرسنلی ایک بہت اچھا واقعہ جو ہے ایک اللہ کے اور اللہ کے ایک بندے کے بیچ میں جو ہوا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں بتا رہے ہیں. اور پھر کہا کہ ان کو فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کیسا تھا ہم سب کو پتہ ہے، طغا میں مطلب آل لمٹس کراس کر دینے والا تھا، کبر میں، ایروگنس میں، کروئلٹی میں، ظلم میں، سب کچھ جو ہے کراس کرنے والا تھا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ تزکیٰ میں یعنی اندر کی اصلاح، اندر سے تزکیہ بھی آئے گا اور حق کو ایکسیپٹ کرنا بھی آئے گا. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو جا کے ڈرا نہیں رہے، یا وار نہیں کر رہے، یا جنگ نہیں کر رہے، یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں توحید کی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ توحید کی انویٹیشن اچھائی سے ہونا چاہیے، تزکیے سے ہونا چاہیے، ڈرا کے دھمکا کے نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں یوزلی، تم جہنمی ہو جائے گے، مر جاؤ گے، تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا. دعویٰ ایسا ہونا چاہیے کہ اچھائی سے، اچھے ورڈ سے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب ربیہ کا، تو رب تمہارا جو ہے تمہارا کیا کرے گا کہ فتخشا، پھر تو ڈرے، اس سے ڈرے. تو خشا میں جو ہے خشیت میں ہیوملٹی آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے صرف علم سے نہیں بلا رہے موسیٰ علیہ السلام کس کو؟ فرعون کو. نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو کیسے انویٹیشن ہونا ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اہدیہ کا، اور میں رہنمائی کروں تمہاری، ربی کا، تیرا رب، یعنی ایک تمہارا رب، تخشا، تاکہ تو ڈرے اپنے رب سے. تو یہ خشوع سے ایک انویٹیشن ہے توحید کی طرف، اور صرف علم سے نہیں ہے، کیونکہ علم
اب ہم بھی دیکھیں ہمارے دعوے میں نے علم 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 تھوپتے یہ نالج وہ نالج، اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کو ریکگنائز کرنا، تو جو ہے جب ہدایت اور باقی ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس دکھائے تجھ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ رہے ہیں نشانیاں بڑی، یعنی جیسے عصا دی، ید بیضا تھی، تو پھر ان کا جو یہ سب تو ہم کو پتہ ہے نا، تو یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو بتائے جا رہے ہیں نشانیوں کا، جو فرعون جو ہے جس نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، اب اس نے جو ہے جھٹلا دیا اور نافرمانی بھی کی، اور کذبہ میں جو ہے جان بوجھ کر حق کو دیکھ کر جھٹلانے کے معنی آتے ہیں۔ عصا میں جو ہے پلٹ جانا، ایسا انجانے میں پلٹنا نہیں، لیکن جان بوجھ کے جو ہے پلٹنے کے معنی آتے ہیں اس میں۔ تو فرعون کیا خالی ڈاؤٹ نہیں کرا، بلکہ اپنے کبر میں جو ہے یہ ساری چیزیں ریجیکٹ کر دیا۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پیٹھ پھیرا دوڑتا ہوا۔ اب یہاں پہ فرعون کیا پیٹھ پھیرا اور دوڑتا ہوا جو ہے کیا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا جو میسج تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی، اس سے بھی پیٹھ پھیر لیا وہ، ایک تو فزیکلی بھی جیسے ہی سانپ دیکھا پلٹ گیا، مطلب وہ عصا جب سانپ میں بدل گیا، اور ایموشنلی بھی جو ہے حق کو دیکھ کر وہ پلٹ گیا۔ فحشر فنادى، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر پکارا۔ ابھی ہم کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے فرعون نے کیا اپنے درباریوں کو بلایا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے پکارا کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو، اور پھر سب کو جو ہے پبلکلی اسمبل کر کے کبر کے ساتھ جو ہے ایروگنس میں جو ہے اس نے بلایا کہ اس کو، کیونکہ ایک پوری اس کے سامنے، اس کا ایگو کو پورے کراؤڈ کے سامنے ویلیڈیشن چاہیے تھا، اور وہ جو ہے نا صرف اکیلا ریجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اپنے انکار میں پورے کراؤڈ کو لینا چاہ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گرانا چاہ رہا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ، نعوذ باللہ، تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سب جادوگر ایک بڑی جماعت جو ہے ایک اپنے ایمان لے کر آئے، تو وہ بولا کہ میں رب ہوں تمہارا سب سے بڑا۔ یہ رب کا مطلب جو ہے ایکچولی اتھارٹی کے معنی آتے ہیں، خالق مالک معبود کے معنی نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے سورج کو پوچھتا تھا، اس لیے اعلیٰ یوز ورڈ کیا اس نے، یعنی بلند اپنے آپ کو جو ہے نا، یعنی الٹیمیٹ جو ہے کفر اس نے جو ہے یہاں پہ ایک تکبر کی پوری پیک کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا۔ پھر فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ نکالا سزا کے معنی آتے ہیں، عذاب کے معنی آتے ہیں، یعنی عذاب میں الآخرتی والاولا، آخرت کے اور پہلے کے، اولا یعنی پہلا، یعنی دنیا کے جو ہے معنی آتے ہیں یہاں پہ، تو انہیں دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم کو پتہ ہے، اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ بھی ہم کو جو ہے اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، دنیا کا تو دیکھا ہوا ہی ہے نا سب کچھ، تو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انجام یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لعبرۃ لمن یخشی، البتہ ایک عبرت ہے، یعنی لیسن ہے واسطے اس کے جو ڈرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا، تو آپ اور میں کیا ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ ایک الٹیمیٹ اینڈ اس کا بتایا جا رہا ہے، کس کا؟ کبر کا، تکبر کا جو ہے بتایا جا رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یخشی، جو ڈرتا ہے، جس کے پاس خشیت ہو، جس کے پاس ہیوملٹی ہو، اس کے لیے ہی ہے۔ یہ فرعون کی جو کہانی ہے یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک وارننگ ہے کہ جو تقوی والا ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا اور سمجھ جائے گا۔ یہ ایک یونیورسل لیسن ہے سب کے لیے کہ کس طرح تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا ماننے والے اوور دا ٹائم ان کا جو ہے کیا حال ہوتا ہے۔ انتم اشد خلقاً، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں؟ ام السماء بناہا، یا آسمان اس نے بنایا اس کو، یعنی آسمان میں اگر ہم دیکھیں گے تو اب یہاں پہ آسمان کتنا وہ ہے، دیکھیں آپ آسمان کا سائز، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے تم، کیا تم، یعنی پلورل ہے یہ، اشد خلقاً، بہت مشکل ہے تم سب کا بنانا، یا پھر آسمان کا بنانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہاں پہ اتنی بڑی آسمان بنا سکتے ہیں تو تم کو بنانا، پیدا کرنا، کھڑا کرنا کیا ہے؟ تو اے انسان، تمہارا یعنی انسان کے تکبر کو یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو، اور یہ بہت بڑی ایمنس یونیورس کو دیکھو، اللہ اتنے بڑے ماسٹر آرکیٹیکٹ ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں۔ رفع سمکہا فسواہا، اٹھایا
اس کی بلندی کو پھر درست کر دیا اس کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی آسمان کو تمہارے اوپر سیلنگ ایک پرپورشنیٹ طریقے سے بنا دیے. سمکہا میں جو ہے روف کے اسٹرکچر کے معنی آتے ہیں. تو اتنا بڑا یونیورس دیکھو, فسواہا, اور پرفیکٹلی جو ہے اس کو کیسا رہنا تھا, ایک بیلنسڈ ہے, بغیر پلرز کے بھی ایک جگہ آتا ہے. سواہا, ایک اس کا پریسیشن کی کوئی کیوس نہیں ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقتدار اور ایک آرڈر آف کریشن جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, اور ڈھانک دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو. یہاں پہ اغتشا میں جو ہے اندھیرا کرنا کے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ اندھیرا کرنا لیلہا اس کی رات کو, یعنی رات کو جو اندھیرا ہو جاتا ہے. اخرجا میں نکالنے کے معنی آتے ہیں, ایمرج کرنے کے معنی آتے ہیں. دحاہا اس کے اندر جو ہے ہیٹ اینڈ لائٹ دونوں کے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ دن اور رات کا آنا اور جانا یہ بھی یعنی آلٹریشن آف نائٹ اینڈ ڈے, اٹ از آلسو پروف اللہ سبحانہ تعالیٰ اقتدار, اس کے معنی آتے ہیں. اختشا جو ہے ایک بہت ہی ریئر ورڈ ہے جس میں ڈیپ ڈارکنس جو رات کی ہوتی ہے اس کے اندر آتے ہیں. اور دحا جو ہے اس کے اندر کلیرٹی, وائٹالٹی, زندگی, لائف جو ہے دن ایک لے کر آتا ہے, اس کے معنی آتے ہیں. والارض بعد ذالک دحاہا, اور زمین کو بعد اس کے اس نے بچھا دیا. بچھانا یعنی اب زمین کو سپریڈ کرنا, یہاں پہ دحاہا بچھایا, اسٹریچ کیا, اس کے معنی آتے ہیں. اب اس کے بعد بعد ذالک یعنی آسمان کے بعد زمین کو جو ہے سپریڈ کیا اور اس کو جو ہے ایک لائف کے لیے سوٹیبل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. دحا ہا میں جو ہے نا, ہا تو زمین ہے لاسٹ کا ہا, دحا میں جو ہے ایکسپانڈ کرنا, فلیٹن کرنا, اسٹریچ کرنا, زندگی کے لیے پریپیئر کرنا, یہ سب آتے ہیں اس کے اندر. دحا آلسو جو ہے ایک ایگ کے معنی بھی آتے ہیں, اس کے معنی ایگ شیپڈ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اتنے 1400 سال پہلے ایگ شیپ کی جو ہے زمین ہے, اس میں بھی جو ہے بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. زمین کا شیپ بھی اس ورڈ کے اندر اس کے معنی بھی آتے ہیں. اخرج منہا ماءہا و مرعاہا, اس نے نکالا اس سے یعنی زمین سے, ماءہا اس کا پانی, و مرعاہا اور اس کا چارہ. یعنی یہاں پہ زمین سے پانی نکالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب اس میں کیا کہتے ہیں, مرعاہا اس کا چارہ یعنی ویجیٹیشنز ہے. ماءہا پانی جو اپنے کیا کہتے ہیں ندیوں کی شکل میں, بارش کی شکل میں, چھوٹے چھوٹے چشموں کی شکل میں, اور اس کے اندر مرعاہا میں پلانٹس, گرینری, یہ ساری چیزیں جو ہے آتے ہیں. یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے جو ہے کھانے پینے کا سامان یہاں پہ رکھا, نہ کہ انسان کے بلکہ جانوروں کی نرچرنگ کا سب سامان بھی جو ہے اس کے اندر رکھا. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو جما دیا یعنی پہاڑوں کو فرملی فکس کر دیا, اس کے اندر جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. متاعا لکم ولانعامکم, فائدے کے لیے واسطے تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک پھر تم شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے کیسے ایک بینیفیشیل وہ بتا. یہ ساری چیزیں ایسے خود بخود سے رینڈملی نہیں ہوئی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو ہے یہ سب کچھ انتظام کیا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پھر جب آ جائے گی آفت بڑی. اب یہ بڑی آفت کیا ہے؟ طامتا یعنی بہت بڑا ڈیزاسٹر کے معنی آتے ہیں. کبرا یعنی اور گریٹسٹ, بہت جس کا جو کمپیریزن نہیں ہے, یہ قیامت ہے. اور جو ہے طامہ آفت میں جو ہے اس کے اندر معنی ایک ایسی مصیبت جو سب کچھ ختم کر دے, اس کے معنی جو ہے آتے ہیں. یوم یتذکروا, اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی. یعنی دنیا میں جو اس نے کوشش کی وہ سب جو ہے کانشیسلی یاد کرے گا, اس کی ایفرٹس, اس کے عمل, اس کے انٹینشنز, یہ ساری چیزیں یاد کرے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تمہارے ایکشنز, تمہارے انٹینشنز, تمہارے ایمبیشنز, سب تم وہاں پہ کیا کرو گے, ریکال کرو گے. اور اب یہ بیسیکلی تو ہم دنیا میں جیسی زندگی گزارے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا جو ہے ریکال کریں گے. وہ برزت الجحیم لمن یرا, اور کھول دی جائے گی جہنم واسطے اس کے جو دیکھتا ہو, یعنی سامنے آ جائے گی ایک دم. برزت میں جو ہے ویزیبل, سامنے لانا کے معنی آئیں گے. جہیم تو جو ہے جہنم ہے. لمن یرا جو بھی اس کو دیکھ سکے گا, خاص طور سے جو ہے شرمندہ ہوگا, گلٹی ہوگا. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کوئی ہڈن نہیں ہوگی, ایک کنفرنٹیشن جو ہے حقیقت کا سامنا جو ہے ہوگا.
اور پھر اس کے بعد فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو لیکن جس نے سرکشی کی. اب سرکشی جو ہے کون ہوگا؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑنے والا، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والا، اللہ کے کو ناراض کرنے والا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو ترجیح دی زندگی کو دنیا کی، یعنی دنیا کی زندگی کو پریفر کرنا، دنیا کی زندگی کو بڑی سمجھنا، وہ جو ہے انسان کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم وہ ٹھکانہ ہوگی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں جس نے دنیا کو پرائرٹائز کیا، دنیا کو چوز کیا، حالانکہ الحیات دنیا جو ہے ایک ٹیمپرری ہے، نیچی ہے، چھوٹی ہے، تو دنیا کو آخرت کے اوپر چننا یہ جو ہے گناہ کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور جہیم میں جو ہے نا انٹینس آگ کے معنی آتے ہیں، مأوا یعنی فائنل ٹھکانہ، ریفیوج، اس کے معنی آتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے جو دنیا میں کمفرٹیبلی رہے گا تو پھر جہنم اس کی فائنل جو ہے پلیس ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور لیکن جو ڈرے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ربی اپنے رب کے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکے نفس کو خواہشات سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اور نہا کے معنی جو ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. النفس کے مطلب ایگو یا ڈیزائر کے ہوتے ہیں، ہوا میں بھی ڈیزائر کے معنی آتے ہیں. تو وہ انسان جو اپنے نفس کو کا اندھا دھن جو ہے اس کو فالو نہیں کرتا لیکن اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ یہی تو جو ہے اس کا وہ ہے نا، مطلب تقویٰ یہی تو ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت وہ ٹھکانہ ہوگا. کس کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا، یعنی وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. اب یہ بھی سرکاسٹیکلی وہ لوگ پوچھ رہے ہیں. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تو اس کے بعد اس کے ذکر سے، یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کی ڈیٹ دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ صرف وہ اس کے بارے میں وارن کرے. تو اس کی خبر جو ہے کسی بھی انسان کو نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو کسی بھی انسان کو جیسے کیسے ہو سکتا ہے. اِلیٰ رَبِّکَ، طرف تیرے رب کی، یعنی یہ تو اللہ کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، یعنی اب اللہ کے پاس اس کا اینڈ ہے، اس کی نالج ہے، اس کا آؤٹ کم ہے. اللہ کو ہی پتہ ہے کہ اس کا ٹائم کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا ایک ہڈن نالج، ہڈن وزڈم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے. انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تو خبردار کرنے والا ہے اس کو جو ڈرتا ہو اس سے. یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے بارے میں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں بتانے والے ہیں، لیکن اس سے جو ڈرتا ہوگا، یعنی قیامت سے جو ڈرتا ہوگا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وارن کرنا ہے، لیکن وہ کب ہے وہ بتانا نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو، یعنی قیامت کو، لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا غشیۃً، مگر شام کا وقت، او ضحاہا، یا اس کی صبح. تو اب جب دیکھیں گے، غشیہ یعنی شام اور ضحیٰ یعنی صبح، تو ایسا ہوگا کہ جب دیکھ لیں گے اس دن کو تو بالکل زندگی چھوٹی سی لگے گی، کہ جیسا کہ بس اگر ایک زیادہ سے زیادہ انسان 100 سال بھی جو ہے کی زندگی بھی گزارا، اس کو لگے گا ایک صبح سے شام تک کا وقت جو ہے گزارے. صبح سے شام کا وقت جو ہے کتنا انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ دنیا جو ہے اتنی انسگنیفیکنٹ ہو جائے گی قیامت جب سامنے آ جائے گی. تو یہ پورا جو ہے اس میں دیکھیں گے تو اصل کامیابی جو ہے نفس کو پکڑ لینا ہے، نفس کو روک لینا ہے، نفس کے پیچھے نہیں جانا ہے. آخرت جو ہے ہمیشگی کی ہوگی، اور چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ہم کو وہاں پہ ایک سکون دلا سکتی ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، قیامت کا آنا حق ہے، تو پھر اس کی تیاری کرنا ہے. اور جب آ جائے گی قیامت تو پھر دنیا ایک جھپک کے جیسا جو ہے لگے گا. تو از اٹ ورتھ لوزنگ جنہ فار دس انسگنیفیکنٹ دنیا جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی تیاری کرنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا ہم سب کو بنا لے. آمین.
يتساءلون